السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج 14ویں تراویح مکمل ہوئی۔ آج کا بیان 17ویں پارہ کے ربع سے 18ویں پارہ کے نصف تک ہے۔ شروع میں سورہ انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک متعدد پیغمبروں کا ذکر کیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اس خاص وصف کے ساتھ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ مضمون توحید پر سورہ انبیاء کا اختتام ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ کہ تمہارا رب، تمہارا معبود ایک ہے، سو تم اس کی بندگی کرو، اسی کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو۔ اس کے بعد سورہ حج کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے ہولناکی کا ذکر فرمایا ہے۔ قیامت وہ بھیانک ایسی کیفیت اس وقت ہوگی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت الی آخر۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے لوگو ڈرو اس زلزلے کے دن سے، اس عظیم حادثے کے دن سے جس دن تم دیکھو گو لوگوں کو کہ وہ نشے کی حالت میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ وہ اللہ کا عذاب ہوگا، وہ بھیانک عذاب، ایسا عذاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورت حاملہ ہوگی 9 مہینے کی یا 8 مہینے کی، جو حاملہ عورت پیگننسی کے عالم میں ہوگی، وہ اللہ کے ڈر سے اور اللہ کے خوف سے اپنے حمل کو گرا دے گی۔ ایسا بھیانک خوف اور ایسا بھیانک منظر ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو مائیں اپنے بچوں سے بہت محبت کرتی ہے، بہت پیار کرتی ہے، اس کو چومتی ہے اور چاٹتی ہے، اپنے سینے سے اس کو دودھ پلاتی ہے، وہ ایسا عالم اور ایسی کیفیت ہوگی کہ ماں اپنے دودھ پیتے ہوئے بچوں کو اٹھا کے پٹک مارے گی اور اپنی فکر کرے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ تم یہ سوچو گے کہ لوگ نشے کی حالت میں ہیں، نہیں، ولیکن عذاب اللہ شدید، وہ اللہ کا عذاب ہوگا۔ اس طریقے سے بے شمار صورتوں میں قیامت کے ہولناکی کا ذکر آیا ہے، جو بہت ہی بھیانک چیز ہے۔ اور اللہ نے فرمایا مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ اپنے ایمان و اعمال میں پختگی پیدا کرو، ورنہ بے یقینی سے تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی، جو کھلا ہوا خسارہ ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اب تمہارا نام مسلم ہے، یہی نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت میں بھی تھا۔ پھر اس کے بعد بیت اللہ کا ذکر اللہ نے فرمایا، بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا یطوف بالبیت العتیق کہ طواف کرے اس قدیم گھر کا۔ پھر بعد مناسک حج کا ذکر فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ کہ جو کوئی دین خدا کی، ان کے یادگاروں کی عظمت کرے گا، یعنی احکام الہی کی پوری پابندی کرے گا، تو ایسا دل تقوی سے لبریز ہوگا، منور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے وہیں فرمایا کہ قربانی جو تم کرتے ہو، یا قربانی کا جو تجھے حکم دیا گیا، یہ قربانی کا حکم صرف تمہارے لیے نہیں ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ نے کہا یہ قربانی کا طریقہ ہر امت کے لیے ہم نے قاعدہ مقرر کیا ہے۔ آج بھی آپ نظر اٹھا کے دیکھیں، جو دشمنان اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ جانوروں کو ذبح کر کے کھاتے ہیں، یہ قربانی کا کانسیپٹ صرف اسلام میں نہیں، دیگر ادیان میں بھی اس کا ملتا ہے۔ کوئی دیوی دیوتاؤں کے نام پہ بلی چڑھاتے ہیں، کوئی اپنے معبود باطلہ کو خوش کرنے کے لیے بلی چڑھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے
اسلام نے کہا کہ ایک اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانی کرو، اور حکم دے کہ اے لوگو جو تم قربانی کرتے ہو سن لو، اللہ تبارک و تعالی کو نہ تمہاری قربانی کے جانور کا گوشت نہ خون پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے تقوی کو دیکھتے ہیں۔ ہمیں آپس میں دیکھتے ہیں کہ میرا جانور بہت قیمتی ہے، فوٹو کھینچ کے اسٹیٹس لگاتے ہیں، شو بازی کرتے ہیں، اور بہت اپنے آپ کو ریل بنا کے ادھر ادھر ڈالتے ہیں، جانور بڑا فروا ہے، بڑا قیمتی ہے، خوبصورت ہے، لوگوں کو دکھلاتے ہیں۔ اللہ نے کہا نانا، اگر جتنا قیمتی جانور تم لے کے آؤ گے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہارے جانوروں کی یا تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے اعمال کو، تمہارے قلوب کو دیکھتا، کس جذبے کے ساتھ کرتا ہے، وہ مقصود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاص کی تعلیم دی ہے۔ پھر فرمایا ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، اللہ کی بندگی کرو، اپنے رب کی بھلائی کرو، تم فلاح پہنچ جاؤ گے۔ اللہ کے کاموں میں خوب کوشش کیا کرو جیسا کرنے کا حکم ہے، وَجَاهِدُ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ۔ ایک بات سمجھ لی، عام طور پہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے، لفظ جہاد سن کر کہ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں، یا بہت سے لوگ سمجھ جہاد کے معنی لڑنے کے آتے ہیں، جھگڑنے کے آتے ہیں۔ نہیں، جہاد کے معنی ایفرٹ کرنے کے، کوشش کرنے کے آتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ابھی آپ اپنے نفس سے جہاد کر رہے ہیں، بہترین قسم کا کھانا موجود ہے، پھل فروٹ ٹھنڈا پانی مشروبات بھی موجود ہے، لیکن آپ نہیں پی رہے چونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے، اپنے نفس کے ساتھ آپ جہاد کر رہے ہیں۔ دل آپ کا چاہ رہا فجر کی نماز کے لیے سو جاؤ، نہ اٹھو، آپ تب بھی اٹھتے ہیں، اللہ کا حکم ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ دل کبھی برائیوں کی طرف اکساتا ہے، لیکن دل میں یہ خیال آتا ہے کہ رب نے مجھے منع کیا ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ تو جہاد کے معنی کوشش کے آتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ گواہ ہیں، سو آپ نماز کی پابندی رکھیے، زکوٰۃ دیجئے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیجئے، اور تمہارا کارساز تو کیا اچھا کارساز ہے، اور کیسا اچھا مددگار ہوا، مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ اس کے بعد سورہ مومنون کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت کے بارے میں جب یہ سورت جس وقت نازل ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورہ مومنون کی چند 10 آیتیں نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی کا نزول ہوتا، ایک وحی جس کو کہتے سلسلۃ الجرس، یعنی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے، وحی نازل ہوتی، اس وقت شہد کے مکھی کی طرح ایک بھنبھناہٹ کی آواز آتی تھی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ جو وحی کا نزول بہت مشکل وقت ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا نزول ہوا، شہد کی مکھی کی طرح بھنبھناہٹ کی آواز آئی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارگاہ میں دعا مانگی اور فرمایا، اے عمر ابھی میرے پاس 10 آیتیں حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے، کوئی مومن کوئی مسلمان اس پہ عمل کر لے، پکا مومن ہو جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے 10 اوصاف کا ذکر کیا۔ قد افلح المؤمنون، سچے اور پکے مومن کون ہیں؟ جو اپنے نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں۔ خشوع کہتے ہیں قلب کی خشوع، قلب کو اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ کرنے کا نام خشوع ہے، اور خضوع کہتے ہیں ظاہری اعضاء کو اطمینان اور سکون سے ادا کرنے کا۔ میں نے آپ کو چند دن قبل یہ بھی بتایا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے اور چند سوال پوچھے تھے، جس حدیث کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک لفظ تھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کی تم عبادت ایسے کرو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نہ ہو سکے تو یہ سوچو خدا تجھے دیکھ رہا، تو یہ احسان ہے۔ تو اللہ کی عبادت اس طریقے سے۔
اس کے بعد اللہ نے کہا کہ زکوٰۃ دو اللہ کے راہ میں۔ زکوٰۃ کے معنی اپنے مال کو پاک کرو، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنے وعدے کو معاہدے کو پورا کرو، امانت میں خیانت نہ کرو، اپنی بیوی اور باندی کے علاوہ دوسری غیر محرم کی طرف نظریں اٹھا کے نہ دیکھو۔ یہ تعلیم ہے، لمبی تفصیل ہے، 10 چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں حکم دیا ہے۔ انسان اس پہ عمل کر لے، یقین جانی وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ کا رسول نے خود فرمایا کامیابی کی ضمانت۔ اس کے بعد فرمایا کہ اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لا سابقون، اے لوگو اپنے رب کی طرف لوٹو پلٹو اور نیکی کے کاموں میں سبقت کرو۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم کسی شخص پہ اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مخالفین اپنی عادت سے باز آنے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے گی، سو اس وقت پچھتانا ان کو کوئی کام نہیں دے گا، مگر یہ آخرت کے آخری وقت کا پچھتانا کام نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور سے میں ایک مسلم معاشرے کو اخلاق اور انسان کی جو عزت و آبرو اور اسی طریقے انسان کی شرم و حیا کے بارے میں اللہ نے ایک تعلیم دی ہے۔ سورہ نور کے بارے میں اللہ کا رسول نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ اس کے اندر عورتوں کے متعلق بے شمار مسائل ہیں۔ چند چیز جو میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز میں کہ زنا کی سزا خواہ مرد ہو یا عورت غیر شادی شدہ ہے اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اس کے لئے شرط ہے کہ 4 گواہ کا ہونا، 4 گواہ شہادت دے دے، اور 4 گواہ اس طریقے سے نہیں کہ صرف ایک انسان بند کمرے میں موجود ہو تو نہیں، فاعل اور مفعول کو اپنے کام کرتے ہوئے دیکھ کر 4 گواہ دیکھ لے، اس کی شہادت مل جائے تو اس کو 100 کوڑے لگائیں گے۔ اس کے بعد ہے کہ بدکار خواہ مرد ہو یا عورت اگر نکاح نہیں کی ہے، زانیہ مرد یا عورت زانیہ ہو، ان کو سنسار کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا، پتھر سے مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس کے 4 گواہ شرط۔ اللہ نے پھر کہا کہ اگر کوئی زنا کی کسی پہ تہمت لگاتا ہے اور اس میں 4 گواہ وہ پیش نہیں کر پاتا ہے تو گواہ لگانے والے کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اس کے بعد چوتھے اللہ نے کہا کہ بیوی شوہر میں اگر ایک دوسرے پہ بدکاری کا الزام لگائے اور ثبوت نہ دے سکے تو 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے سچے ہونے کی، اور 5 مرتبہ کہے کہ اگر وہ جھوٹے ہیں تو اللہ کی لعنت مجھ پہ، میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت۔ نمبر 5 میں نیک مرد نیک عورتوں کے لیے اور نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے اللہ نے کہا کہ جو نیک مرد ہے ان کو نیک عورت ملے گی، اور جو نیک عورت ہے اس کو نیک مرد اللہ فرماتا ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اس طرح خبیث مرد ناپاک مرد کو ناپاک عورتیں ہی ملے گی، فاحشہ مرد اور عورت کو فاحشہ جو ہے بدکار مرد ہی ملے گا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا جب تک ملزم کے خلاف ثبوت نہ مل جائے وہ بھی گناہ سمجھا جائے گا۔ اللہ نے اس کے بعد اتنی حیا کا اتنا خیال رکھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ اے مسلمانوں اے مومنوں تم کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوا کرو۔ اس کا طریقہ بتایا کہ جب کسی کے گھر پہ جاؤ تو دروازے پہ دستک دو، 3 مرتبہ سلام کرو، جواب نہ ملے وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ، تو تم وہیں سے لوٹ جاؤ۔ اور حدیث کے الفاظ غور سے سن لیجئے، ہماری آپ کی عادت ہوتی ہے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے آواز دیتے، کھڑکی سے تاکتے اور جھانکتے رہتے۔ حدیث میں کہ تمہارے گھر کے دروازے کھڑکی سے کوئی جھانکے تو اس کی آنکھ کو پھوڑ ڈالتا، پتھر مار کے آنکھ پھوڑ دو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بغیر اجازت کسی گھر میں داخل نہیں ہونا۔ اور میں ایک بات اور بتاتا چلوں، میں یہ بتا رہا تھا کہ اسلام سختی کی تعلیم نہیں دیتا، لیکن ہمارے آپ کے گھر میں کوئی مرد اگر آ جائے، خاص کہ ہماری مائیں بہن نے سنے غور سے جو نیچے بیٹھی ہے، گھر میں کبھی مرد نہ ہو، آپ کے نمبر پہ فون آ جائے یا گھر میں کوئی غیر محرم آئے پوچھنے کسی کو تلاش کرنے کے لیے، تو آپ اس وقت سختی کے ساتھ کہیں، پوچھے فلاں کہاں گئے، آپ کی مجھے نہیں معلوم، مجھے بتا کر تھوڑی دیں گے، میں ٹھیکہ لے رکھی ہوں، مجھ کو نہیں پتا۔ فون کرے ڈانٹ کے بولے آپ نے کیوں میرے نمبر پہ فون کیا، آپ کی ہمت کیسے، جرأت کیسی ہے؟ یقین جانیے کبھی دوبارہ پھر آپ کے نمبر پہ آپ کے گھر پہ تاکے گا نہیں۔
لیکن جب آپ نرم نرم کون ہیں، اچھا آپ فلاں صاحب کے دوست ہیں، وہ نہیں ہیں، اچھا تشریف لائے، کچھ ٹھنڈا گرم کچھ لے لیجئے، یقین جانیے موقع کی تلاش میں رہے گا، پھر موقع ڈھونڈتا رہے گا، کب ایسا موقع ملے کہ گھر پہ جاؤں ان کو فون کروں۔ اسلام نے ایسے موقع پر سختی کے ساتھ اور سخت لہجے اپنانے کے لیے کہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک اتنا پردے کا خیال رکھا ہے کہ عورتیں سنگھار کر کے نامحرموں کے سامنے نہ آئے، ان کو اپنا سینہ ڈھک کر رکھنا چاہیے۔ یہی نہیں، اللہ نے کہا کہ عورتوں کو کہ تم گھر کے اندر بھی ہو تو اپنے پاؤں کو بہت ہی آرام سے رکھو، کہوں تمہارے پائل کی جھنکار، تمہارے پائل کی جھنجھناہٹ کسی غیر محرم کے کان میں نہ پہنچے۔ یہ اللہ نے پردے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی تعلیم دی ہے پردے کا اتنا خیال کہ گھر کے اندر 3 اوقات، فجر کے بعد، عشاء کے بعد، ظہر کے بعد، گھر میں چاہے باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، گھر کے اندر داخل ہو، اجازت لیتے۔ طریقہ یہ گھر میں سلام کر کے آپ بتائیں کہ آپ گھر کے اندر داخل ہو، آپ کے ماں کے یا آپ کے بہن کے سینے پہ دوپٹہ نہ ہو کہ آپ دیکھنا گوارا کریں گے، نہیں، اس لیے آپ سلام کر کے جائیں۔ عام طور پہ گھر پہ عورتیں کام کرتی، سر پہ دوپٹہ، سینے میں دوپٹہ نہیں ہوتی۔ اللہ نے کہا اپنے گھر کے اندر بھی داخل ہو تو بھی سلام کر کے اجازت لے کے داخل ہو۔ اس کے بعد اللہ نے اپاہج معذور آدمی اگر کھانے کی چیز کسی کے ہاں سے بغیر اجازت بھی کھا لے، اس کا شمار چور خیانت میں نہ ہوگا۔ پھر دوسرے رکوع کا واقعہ افق کا ہے، جس میں منافق نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تہمت لگائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 11 سے 20 تک حضرت عائشہ کے شان میں قرآن کریم نازل فرما کر کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امہات المومن حضرت عائشہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے برات کا اعلان کیا۔ اور ایک چیز بتاتا میں بھی چلوں کہ عام طور پہ ہمارا مزاج بن گیا معاشرے میں کہ ہم شادی نہیں کرتے، شادی اس وقت کریں گے جب ہم مضبوط ہو جائیں گے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے، تب شادی کریں۔ اللہ نے اس میں بھی کہا کہ تم شادی کر لو، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر تم غریب ہو اللہ تم کو مالدار کر دے گا۔ حضرت عائشہ کا واقعہ گزرا، یہ بھی بتاتا چلوں، حضرت عائشہ پہ الزام جو منافق لگائے تھے اس میں بیچارے کچھ مسلمان ہاں بھر لے، الزام نہیں لگائے تھے لیکن انہوں نے کہا ہاں ہو سکتا ہے۔ مصطح ابن اساسہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر کفالت تھے، حضرت ابو بکر کو پتہ چلا کہ یہ شخص میری بیٹی پہ الزام لگایا ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال وظیفہ بند کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، آگے چونکہ واقعہ وہ بھی پڑھا نہیں گیا ہے، اسے ذیل میں ضمن میں اس لیے بات بتا دیا ہوں کہ اہل ثروت کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ نہ روکے، دیتے رہے اللہ کے راستے میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو واقعہ مختصر یہ ہے کہ ایک جنگ میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، قضائے حاجت کے لیے گئی، پڑاؤ ڈالا گیا، اس وقت قضائے حاجت کے لیے گئی، ہار گم ہو گیا، تلاش کرنے میں تاخیر ہوئی، یہ قافلہ نکل چکا۔ معمول یہ تھا کہ پیچھے ایک کوئی صحابی ہوں گے، آخر میں آئیں گے، کوئی سامان وغیرہ چھوٹا ہو تو لے کر۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی، جب آئے تو دیکھیں اماں عائشہ بیٹھی ہوئی ہے، اپنے اونٹنی پہ سوار کر کے لے کے جانے لگے۔ جب منافقوں کو پتہ چلا تو انہوں نے کیچڑ اچھال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ کے شان میں قرآن کریم کو نازل فرمایا اور کہا عائشہ جو الزام لگایا گیا ہے وہ سراسر جھوٹ اور غلط ہے۔ منافق ہر دور میں اسلام کے خلاف بولتے رہیں گے۔ اس مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کسی پہ الزام لگا رہا ہے، کوئی تہمت لگا رہا ہے، جب تک اس کی شہادت گواہی موجود نہ ہمیں ہاں میں ہاں نہیں ملانا چاہیے۔ ہاں ملانے سے وہی جو میں نے مصطح ابن اساسہ کا واقعہ بتایا۔ ایک واقعے سے ایک اور بات سمجھ لیے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، جہاں ہم اپنے بہت سارے ضرورت مندوں کو دیتے ہیں، ہمارے رشتہ دار بھائی بہن کوئی ہوتے تو نہیں دیتے، کیوں کہ ہمارے ہاں میں ہاں نہیں ملاتی، ہماری نہیں سنتے، اس کو ہم نیگلیکٹ کرتے ہیں۔ ایک پیغام ہے، حضرت ابو بکر کو اللہ نے کہا کہ نہیں، اپنے ہاتھ کو مت روکیے، اب دیتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔